अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन विद येट अनदर लेक्चर ऑन ई मार्केटिंग। हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। इंटरनेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में एज पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें ज़रूरी है समझना कि इंटरनेट जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फंक्शंस के अंदर। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट, हाउ थर्ड पार्टी logistics help organizations, how different vendor management systems can be created जो कि vendor oriented या आपका जो supplier है उसके oriented systems हैं और integrate कर जाते हैं वो retailers के साथ या customers जो suppliers के customers हैं या B2B cases में उनके systems आपस में integrated हो सकते हैं और वो integration help करती है products की demand identify करने में, परचेजेस जो रिटेल की तरफ से होती हैं इन द फॉर्म ऑफ परचेज ऑर्डर्स उनको एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि सिस्टम जब कनेक्टेड है तो सप्लायर को ऑटोमेटिकली समझ आ सकती है, पता चल सकता है कि कब किस स्टोर के अंदर स्टॉक कम हो गया है और वहाँ पे वो चीज़ पहुँचा दी जाती है। सो रिटेलर्स के लिए फ़ायदा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीक़ों से सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी इंटरमीडियरीज के हवाले से, इंफोमीडियरीज के हवाले से, ऑनलाइन ब्रोकर्स कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, और री इंटरमीडिएशन का भी हमने जिक्र किया था। हमारे लिए दो तरह के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस के अंदर वी टॉक अबाउट मार्केट रिसर्च एंड फाइनेंसिंग। मार्केट रिसर्च और फाइनेंसिंग कैसे फैसिलिटेट करती है विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम फैसिलिटेटिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, एज आई मेंशन्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, RFID टेक्नोलॉजी जो है वो यूटिलाइज कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर वेयरहाउस मैनेजमेंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लॉजिस्टिक्स। लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन RFID technology before I proceed with the lectures. The time factor plays a key role in the process of getting a product from its manufacturer to its point of sale, because time is money. RFID, radio frequency identification, is a new technology that significantly increases the efficiency of this process chain. With RFID, data are transferred without physical contact. In addition, RFID helps positively identify shipping units. In an instant, valuable information is recorded and utilized on an international scale. This example demonstrates how it functions in practice. The process chain begins with production and continues by way of a central warehouse onto the retailer. In the manufacturer's warehouse, goods are prepared for distribution to retailers. Without RFID, order picking of mixed pallets for delivery to department stores or supermarkets can be extremely time-consuming. Why? Because it requires a whole series of individual steps, most of them manual. In future, processes that now have to be carried out by hand will function automatically based on RFID. The key is the RFID transponder, which can be affixed to boxes and pallets as early as the production stage. Communication between transponders and RFID readers is fully automatic. They practically do the work by themselves. Readers installed at various points in the sorting and order picking process register the electronic product codes stored on the transponders the moment they come into range. These data are immediately transferred to the central logistics and merchandise management system. Within seconds, the goods delivered are compared in detail with the goods ordered.
Even transport and sorting in the warehouse can be automated in future. RFID tags indicate where each product belongs. This enables the hanger goods sorter, for example, to transport the merchandise to its intended destination. The faster the goods leave the warehouse, the more efficient the process. Processing incoming goods by today's methods is also quite labor-intensive. And so is warehouse management, sorting and positioning the goods, because a large proportion of the processes must be carried out manually. Here too, in the incoming goods area, RFID is set to considerably accelerate processes in future. The fully automated reader registers the relevant information as goods enter the gate. The data are transferred directly to the merchandise management system. A single reader is capable of registering up to 40 RFID transponders in 1 second. This can mean time savings of 10 minutes for each truck, a major plus in cost effectiveness, because the merchandise reaches its destination much faster, and both manpower and means of transport are utilized more efficiently. In the warehouse, forklifts and high shelves will be equipped with RFID technology, which will automatically indicate to the operator the storage position of each product. When the employee sorts the goods into the correct place, confirmation is given via touchscreen monitor. If he or she selects the wrong place for the product, an error is indicated. This way, RFID helps ensure that the goods are always in the right places, and taking inventory is as simple as pushing a button. RFID allows trade and industry companies to track goods, the path they take, and their location at any given time throughout the supply chain, from anywhere in the world. Handling incoming goods in stores is currently just as labor-intensive as the incoming goods processing we saw in the distribution center. The final leg of the journey from manufacturer to retail shelf is the path between the warehouse of the store and the sales area itself. Readily accessible, up-to-date, and relevant information is essential to ensuring that a product is available at the right time and in the right place. The store's warehouse management plays a key role. In future, RFID will simplify storage of products in the retailer's warehouse, because at all times staff will be able to precisely and quickly locate pallets and cartons. The moment the goods are removed from the warehouse, RFID readers re-register the data stored on the transponders. The merchandise management system books this movement of goods as well, and the information in the system is kept up to date. Precise and current data, anytime and anywhere, help products make their way from the manufacturer to the point of sale quickly and easily. At the same time, they provide the perfect basis for keeping goods on the shelves at all times. RFID, for more efficiency, all the way from producer to customer. जी, तो आपने देखा कैसे RFID टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और ये बेनिफिट्स उनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें उनको फ़ायदा हो सकता है इस टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन और यूसेज से, इवन टू एन एक्सटेंट कि हम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड कीपिंग जो की जा रही है उससे हेल्प हो सकती है हमारी मार्केट रिसर्च में भी. सो जो फैसिलिटेटिंग फंक्शन है मार्केट रिसर्च का वो मुख्तलिफ चैनल मेंबर्स परफॉर्म करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो मेंबर्स हैं वो मार्केट रिसर्च में पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं और हेल्प भी कर रहे होते हैं. सो मार्केट रिसर्च जो है इंटरनेट बेस्ड मार्केट रिसर्च, उसके कॉस्ट्स हैं और उसकी बेनिफिट्स भी हैं. मार्केट रिसर्च इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो
انکلوڈ کرتے ہیں اسیسمنٹ جو ہے ٹارگٹ آڈینس کے سائز اینڈ کیریکٹرسٹکس کی، اس کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے. اور انٹرمیڈیریز جو انفارمیشن کلیکٹ کر رہی ہیں وہ مینوفیکچررز کو ہیلپ کر سکتی ہے ان دیئر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز. جیسے کہ آپ کی انٹرمیڈیریز جو ویئر ہاؤسز کے طور پہ کام کر رہی ہیں یا آپ کے پروڈکٹس کو کسٹمرز تک پہنچا رہی ہیں، اور اگر وہ ڈیٹا ریکارڈ کر رہی ہیں کہ کس کمپنی کے کتنے آرڈرز انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہیں اور ان کی لوکیشنز کیا ہیں، اور فردر اس طرح کی اور انفارمیشن سٹور کی جا رہی ہے، تو وہ فورکاسٹنگ میں ہیلپ کر سکتی ہے آرگنائزیشنز کو، اور ایون ان کے پروڈکٹ ڈیزائن میں بھی ہیلپ کر سکتی ہے. اپنی فیڈ بیک کسٹمرز جو ان کو بتا رہے ہیں یا ریٹرنز بھجوا رہے ہیں ان کے تھرو، اس سارے کے حساب سے فیڈ بیک آرگنائزیشنز کو یہ انٹرمیڈیریز پرووائڈ کر سکتی ہیں، جو کہ مینوفیکچررز کو ہیلپ کر سکتی ہے ان دیئر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، اور ان کی مارکیٹنگ کمیونیکیشنز میں بھی ہیلپ کر سکتی ہے. ہم نے مارکیٹ ریسرچ کو پچھلے لیکچرز کے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور ہم نے انٹرنیٹ یوزر بیہیویئر کو بھی پہلے لیکچرز میں ڈسکس کیا ہوا ہے. سو آئی ایم شیور یو کین ریلیٹ اٹ ٹو دوز ٹاپکس ایز ویل. ابھی ہمارا زیادہ کنسرن جو ہے وہ کاسٹ اور بینیفٹس سے ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے مارکیٹ ریسرچ کی ویلیو کو 5 طریقوں سے. سب سے پہلے تو انفارمیشن جو ہے وہ آبویسلی از اویلیبل فری آن دی انٹرنیٹ. اسپیشلی جو گورنمنٹس کی رپورٹس ہیں وہ مل جاتی ہیں. امپلائیز جو ہیں وہ اپنے مختلف ریسرچ کر سکتے ہیں بائی سٹنگ آن دیئر اون ڈیسکس، اور اپنے ڈیسک سے بیٹھے ہوئے ہی انٹرنیٹ کے اوپر اپنے کمپیٹیٹرز کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، کسٹمر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو دے جسٹ ڈونٹ ہیو ٹو گو اراؤنڈ. اپنے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئی ہی وہ جو ہے انٹرنیٹ بیسڈ مارکیٹ ریسرچ آرام سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ بیسڈ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ زیادہ ٹائملی انفارمیشن ہے، بیکاز جلدی اپڈیٹس وہاں پہ موجود ہیں. اگر ٹریڈیشنل مارکیٹ ریسرچ کو دیکھا جائے تو ٹریڈیشنل مارکیٹ ریسرچ میں جو انفارمیشن ہے وہ ڈیلے کے ساتھ ملتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا کلیکٹ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس میں فٹ ورک بہت زیادہ انوالوڈ ہے. یو ہیو ٹو گو آؤٹ، یو ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ سرویز، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو کسٹمرز، اور پھر اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس کو ریکارڈ کرنا ہے، اور زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ٹائم ٹیکنگ ٹاسک زیادہ بن جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ان دس کیس انٹرنیٹ بیسڈ انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ ٹائملی انفارمیشن ہے. ہمارے پاس زیادہ رپورٹس موجود ہوتی ہیں، طرح کی آرگنائزیشنز نے اپنے کنٹریبیوشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں. ایون کسٹمرز بھی اس ریسرچ کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ ٹائملی اویلیبل ہے. ویب بیسڈ انفارمیشن جو ہے وہ آلریڈی ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے، اور اس کو کنورٹ کرنا اور یوز کرنا اور اپنے پاس سیو کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ایون اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سورس ایز اے سیکنڈری سورس آف ریسرچ، لیکن ہمارے پاس ڈیجیٹل فارم میں موجود ہے جس کی ریکارڈ کیپنگ آسان ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ویب بیسڈ انفارمیشن کمپنیز خود کلیکٹ کر رہی ہیں یوزنگ ڈفرینٹ انالیسس سافٹ ویئر یا انالیٹیکل سافٹ ویئر اور مختلف ویب ٹرینڈز اور لاگز اور کوکی فائلز جو انہوں نے اسٹور کی ہوئی ہیں، ان سے ڈیٹا آرام سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے انٹو اسپریڈ شیٹس اور ایکسل شیٹس، جس کے اوپر فردر انالیسس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا کنزیومر بیہیویئر ڈیٹا ہے that can be captured online. So اس کنزیومر بیہیویئر ڈیٹا کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیلڈ رپورٹس مل سکتی ہیں، اور ہم خود بھی جو ہے وہ ڈیٹیلڈ رپورٹس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں when we are talking about سافٹ ویئر لائک گوگل انالیٹکس اور ٹرینڈز اور گوگل الرٹس، اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارے ڈیش بورڈز ہیں ڈومین نیم سے ریلیٹڈ، اور کوکی فائلز ہیں اور لاگس ہیں، ان سب سے ہم ڈیٹیل رپورٹس لے سکتے ہیں. ان ڈیٹیل رپورٹس میں سے جو ہمیں ریکوائرڈ ڈیٹا ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں. جو ہماری اپنی انٹرنل ریکارڈز کی ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں آرگنائزیشنز کے اندر،
جہاں پر کسٹمرز کے آرڈرز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, آرڈر پروسیسنگ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. سو طرح طرح کی ڈیٹیل رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ رپورٹس جو ہیں وہ انڈسٹری آرگنائزیشنز انڈسٹری میں دیتی ہیں, جیسے بہت ساری کسٹمر بیہیویئر کو اینالائز کرنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کمپنیز ہیں, وہ کچھ رپورٹس جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. Nonetheless, little market research is free. ہماری جو کئی گورنمنٹ رپورٹس بھی ہیں ان کے ساتھ سگنیفیکنٹ کاسٹ اور طرح کی ایسوسیٹڈ ہیں. ہم جو اتنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, جو ہینڈز آن اویلیبل ہے, اس کو اینالائز کرنے کے لیے اس میں سے جو ریلیونٹ مٹیریل ہے یا انفارمیشن ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ہیومن ریسورسز. اور اس کے علاوہ کئی کمپنیز ایسی ہیں جو کاسٹلی جو ڈیٹا اویلیبل ہے مارکیٹ ریسرچ کمپنیز کے پاس جو وہ سیل کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی پرچیز کرتی ہیں. اور مارکیٹ ریسرچ کمپنیز ایٹ ٹائمز کین کاسٹ اراؤنڈ $50,000 ٹو جسٹ شیئر رپورٹس آن کسٹمر بیہیویئر, آن لائن کسٹمر کی ریسرچ کے اوپر. سو دیر آر کمپنیز who are even ready to invest that much in getting hold of a report. So ہمارے پاس yes information is freely available, لیکن کاسٹ دوسرے طریقوں سے بھی جو ہے وہ انکریز کر سکتی ہیں, ہیومن ریسورس کے حوالے سے یا کلیکشن آف انفارمیشن کے حوالے سے. بٹ nonetheless ہمارے پاس جو انٹرنیٹ بیسڈ مارکیٹ ریسرچ ہے, even though it has costs associated with it, but those costs justify the benefits that we receive from internet-based marketing research. The other facilitating function is financing. Intermediaries want to make it easy for the customers to pay in order to close the sale. اب جب وہ فنکشن آسان کرنا چاہتی ہیں تو obviously فائنانسنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیسیلیٹیٹنگ فنکشن بن جاتا ہے کسٹمرز کے لیے اور بزنس مارکیٹس کے لیے. موسٹلی جو پرچیزز آن لائن کی جاتی ہیں وہ ہیں بیسڈ آن کریڈٹ کارڈس, اور ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل اسٹور پرچیزز جہاں پر کریڈٹ کارڈس کے علاوہ بھی طریقے ہیں یا کیش چیک بھی پریزنٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن آن لائن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کارڈز کی ہی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. اور کریڈٹ کارڈز کے علاوہ بھی آن لائن پیمنٹ سسٹمز موجود ہیں, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے, پے پال کی فارم میں, یا اور بھی مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو کہ الیکٹرانک پیمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, یا آپ کو مرچنٹ اکاؤنٹس پرچیز کرنے پڑتے ہیں جہاں سے آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسٹمرز کو آن لائن پیمنٹ سسٹم. تو بہت سارے کسٹمرز کا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, اس کو سیکیور ہونا چاہیے. تو کمپنیز کو پھر سیف گارڈ میکانزمز بنانے پڑتے ہیں تاکہ آن لائن پرچیزز کو زیادہ سے زیادہ سیکیور بنا سکیں فار کسٹمرز, اینڈ دیٹ ہیو ایسوسیٹڈ کاسٹس ود دیٹ. اس کے علاوہ کسٹمرز کے علاوہ آن لائن مرچنٹس جو ہیں ان کے اپنے کنسرنس ہیں, اور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جس کسٹمر کے ساتھ وہ ابھی ڈیل کلوز کرنے لگے ہیں, جس کا آرڈر وہ ریسیو کر کے اور پروسیس کرنے لگے ہیں, کیا وہ ویلڈ کسٹمر ہے, کیا اس کا کارڈ جو وہ یوز کر رہا ہے وہ ایک لیجیٹمیٹ کریڈٹ کارڈ ہے. سو کمپنی کے اینڈ سے بھی اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں. جو میجر کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں انہوں نے پھر ایک طریقہ یوز کیا ہے جس کو کہتے ہیں سیٹ پروٹوکول, سیکیور الیکٹرانک ٹرانزیکشنز پروٹوکول بیسڈ سسٹم. It is a vehicle for legitimizing merchants and consumers. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ نمبرز کی پروٹیکشن کے لیے یہ پروٹوکول یوز کی جاتی ہے. اس کو انڈر دس پروٹوکول اس کو یوز کرتے ہوئے
جو کریڈٹ کارڈ کا نمبر ہے وہ کسی مرچنٹ کے پاس نہیں جاتا ہے, یعنی آپ کی آرگنائزیشن کے پاس نہیں آتا ہے جو سیلز کر رہی ہے, بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جاتا ہے, اور مرچنٹ جو ہے اس کا اس تھرڈ پارٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور کسٹمر کا بھی اس تھرڈ پارٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور پیمنٹ کو جو ہے وہ پروسیس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں, اور وی ریئلی ڈو ناٹ گیٹ ٹو نو کہ یہ جو ہے وہ جب انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے ود ریفرنس ٹو کریڈٹ کارڈ انفارمیشن بینگ سینٹ اینڈ ریسیوڈ کسٹمر اور سپلائر کے اینڈ کے بیچ میں, تو یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی ٹیکنیکل برڈنز نہیں ہوتے ہیں کسٹمرز کے اوپر. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے یا انفارمیشن ہے وہ سیکیور رہتی ہے. ایٹ ٹائمز کسٹمرز کا کنسرن ضرور ہوتا ہے کہ وہ بیکاز یہ سیٹ پروٹوکول ایک ہڈن میکانزم کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور کسٹمر کو نہیں پتہ چلتا ہے, تو ان کا کنسرن ہو سکتا ہے جو اس کی سٹلٹیز کو اپریسیٹ نہیں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جو سپلائرز ہیں وہ بھی پے نہیں کرنا چاہتے ہیں جو سیٹ سسٹم کو یوٹیلائز کرنے کی اپ ڈیٹس ہیں یا اپ گریڈز ہیں اور ان کی کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے, وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سیٹ جو ہے وہ بہت سکسیسفل سسٹم رہا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے زیادہ ٹرسٹ ان کا ڈیولپ کر پاتے ہیں جو ہے آن لائن کریڈٹ کارڈ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے, اور ان کو ایک جو ہے وہ شیورٹی مل جاتی ہے کہ ان کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ سیکیور ٹرانسفر ہوں گی. بی ٹو بی مارکیٹ میں آن دی ادر ہینڈ اس کے علاوہ جو ہے کریڈٹ کارڈ کی یوٹیلائزیشن کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں جس میں ان بی ٹو بی کسٹمرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ بروکرز اور ایجنٹس اکثر کریڈٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں بائرز کو کہ کریڈٹ پہ ان سے چیز خرید لی جائے اور پھر بعد میں پیمنٹ کر دی جائے. سو جو لائنز آف کریڈٹ ہیں وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ اسپیڈ انکریز کرتی ہیں بائنگ پروسیس کی, اور آن لائن چینل کو زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتی ہیں بزنس کسٹمرز کے لیے, بیکاز دے نو دیٹ دے کین پلیس این آرڈر آن لائن اینڈ ہیو دا ٹرانزیکشن گو تھرو کوئکلی, اور پیمنٹ جو ہے وہ کسی لیٹر اسٹیج کے اوپر کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا ٹو فیسیلیٹیٹنگ فنکشنز جو کہ چینل ممبرز پرفارم کرتے ہیں, اور چینل ممبرز جب یہ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں تو ہیلپ ہوتی ہے دونوں سائڈس کی, دونوں پارٹیز کی, کہ ان کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ تھرو ہو جائیں. We will now talk about distribution systems. Distribution system کو اگر ہم define کرنا جائیں تو we have 3 ways to define the scope of the channel as a system. ڈسٹریبیوشن فنکشنز جو کہ ڈاؤن اسٹریم ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ جی downstream supply chain activities, and there are upstream supply chain activities as well. جو کہ downstream activities ہیں they are from the manufacturer till the customer. جو چینل ممبرز انوالوڈ ہیں اور جو ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن اسٹریم فرام دا مینوفیکچرر ٹو دا کسٹمر. اپ اسٹریم ایکٹیویٹیز آر سپلائی چین ایکٹیویٹیز جو کہ مینوفیکچرر سے بیکورڈس جتنی انٹیٹیز انوالوڈ ہیں ان کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. را مٹیریل سے لے کر مینوفیکچرر کے اینڈ تک جتنے چینل پارٹنرز انوالوڈ ہیں وہ سارے کے سارے اپ اسٹریم سپلائی چین ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ
ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز کی انٹرنل ایکٹیویٹیز ہیں, اور ان انٹرنل ایکٹیویٹیز کو بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہوتا ہے, اور وہ آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. سو کنسیڈر دا سپلائی چین, مینوفیکچرر اینڈ ڈسٹریبیوشن چینل ایز این انٹیگریٹڈ سسٹم کالڈ دا ویلیو چین اور انٹیگریٹڈ لاجسٹکس سسٹم. سو یہ تو ہے ہمارے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے 3 ویز جو کہ اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں ایک چینل کا ایز اے سسٹم. یہ اسکوپ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ایک نئی ڈیفینیشن آف سپلائی چین کی طرف لے کر آنے کے لیے. As you can see here on the slide, I have 2 diagrams. The top one shows the upstream activities, or the bottom portion of this diagram is the downstream activities in a supply chain. جیسے اوپر کے حصے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سپلائی چین کا مینوفیکچرر ہے اور یا سروس پرووائڈر ہے, وہ بیک اینڈ کے اوپر جتنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہ جو چین جس طرح سے بن رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپ اسٹریم سپلائی چین ہے. سو وی ہیو دا فارمرس اور دا پروڈیوسرس, اینڈ دین وی ہیو ادر ٹائپس آف سپلائرز جیسے کہ اکوپمنٹ سپلائرز ہو سکتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے اپنی چیزیں بھیج رہے ہیں اپنے کنسرنڈ سیکنڈ لیول آف سپلائرز کے پاس. فوڈ سپلائر جیسے یہاں پہ مینشنڈ ہے, پارٹس سپلائر, اور یہ سارے کے سارے اپنی چیزیں جو ہیں وہ مینوفیکچرر کے پاس بھیج رہے ہیں, اور مینوفیکچرر ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے پاس پروڈکٹس ڈیولپ کر رہا ہے. The second part of the distribution channel جو کہ مینوفیکچرر اور سروس پرووائڈر ہے, وہ پھر آگے اپنے ہول سیلرز کے پاس چیزیں بھیجتے ہیں, ایجنٹس کے پاس بھیجتے ہیں, ایجنٹس سے پھر فردر وہ ریٹیلرز کے پاس آ رہی ہیں اور آگے کنزیومرز کے پاس جا رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ سپلائی چین مینجمنٹ کیا چیز ہے, یعنی سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ ریفر کرتی ہے کوآرڈینیشن آف فلوز in 3 categories, that is material, information and finance. The word flow evokes the image of continuous stream of products, information and finances جو کہ مختلف چینل ممبرز تک پہنچ رہی ہیں, as much as blood and nerve impulses flow through an organism, جیسے کہ آپ کی بک میں مینشن کیا گیا ہے. سو موسٹ امپورٹنٹ فلو جو ہے وہ یہاں پر انفارمیشن کا ہے, بیکاز کریشن آف دا فزیکل پروڈکٹ اینڈ فائنانسنگ دے بوتھ ڈپینڈ آن دا انفارمیشن. انفارمیشن جتنی زیادہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے چینل ممبرس تک پہنچے گی ٹو ایدر فار پرچیز آف مور پروڈکٹس اور فار انوینٹری لیولز اور فار کسٹمر ڈیمانڈ, ہر طرح کی انفارمیشن جتنی صحیح اور کوآرڈینیٹڈ طریقوں سے چینل ممبرس کے پاس پہنچتی ہے اتنا ہی زیادہ ہماری سپلائی چین مینجمنٹ افیکٹو ہو جاتی ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, جو انفارمیشن ویزیبلٹی ہے among different supply chain partners. By information visibility, I mean it's the process of sharing critical data that is required to manage the flow of products, services and information in real time between suppliers and their customers. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سپلائی چین کے پارٹنرز ہیں وہ مختلف کولیبوریشن کے طریقے جو ہیں وہ اس کو اپنا پاس ایک ایسٹ سمجھتے ہیں کہ جی دے آر ایبل ٹو کولیبوریٹ ود ایچ ادر. انفارمیشن شیئرنگ سے ایک ویل ڈیفائنڈ سپلائی چین اسٹریٹجی بھی ایوالو ہوتی ہے, جیسے کہ اس سے ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے, ایک ویل ڈیفائنڈ امپرووڈ طریقے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں اور کراس آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از آلسو اے یوزفل تھنگ. انفارمیشن ویزیبلٹی سے جو ہے وہ
पूरी की पूरी सप्लाई चेन को ही फायदा होता है, जैसे कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैपेसिटी प्लानिंग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. एंड दिस does not really happen at organization's own end. ये भी हो सकता है कि आपके मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स जो हैं वो अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है और सप्लाई चेन्स कोलैबोरेटिव हैं तो सब मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स अपने रिटेल कस्टमर्स जो B2B ट्रांजैक्शंस हैं उसमें रिटेल कस्टमर्स के पास जो वेयर हाउस स्पेस है उसमें उनकी कैपेसिटी है या फ्यूचर ऑर्डर्स की डिमांड है वो इस प्रीवियस इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रिटेलर्स को हर वक्त खुद से परचेज ऑर्डर्स नहीं भेजने पड़ेंगे या परचेज रिक्वेस्ट खुद से नहीं भेजनी पड़ती हैं बिकॉज सिस्टम इंटीग्रेटेड है और सप्लायर्स को ऑटोमेटिकली पता चल सकता है. तो इससे फायदा क्या है, इससे स्पीड, कॉस्ट, क्वालिटी, कस्टमर सर्विसेज सभी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन जो है वो फिर इन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके ले आए. Key functions of supply chain management are continuous replenishment and build to order प्रोडक्ट्स. इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है कि इन दोनों से ही हमारे पास कॉस्ट सेविंग हो जाती है. एलिमिनेट इन्वेंट्री करते हैं तो जाहिर है जो इन्वेंट्री को रखने में पैसे लग रहे हैं और जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है टू कीप इन्वेंट्री वो ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसे ही वैसे ऑर्डर्स को बना के भेज दिया जाता है. लेकिन इससे फायदा होने के साथ साथ एक चीज जो है उसका ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बिल्ड टू ऑर्डर सिस्टम कर रहे हैं या कंटिन्यूस रिप्लेनिशमेंट कर रहे हैं तो इट कैन कॉज डिलेज इन हैविंग द प्रोडक्ट डिलीवर्ड टू द कस्टमर क्योंकि जाहिर है आपके पास चीज स्टॉक में नहीं है, इन्वेंट्री मैनेज्ड नहीं है इन टर्म्स के आपके पास चीज़ें वेयर हाउस में पड़ी हुई हों तो आपको अरेंज करना पड़ता है और इस वजह से टाइम लग सकता है. कस्टमर की वैल्यू उसी वक्त इंक्रीज होगी जब उस डिले को वो एक्सेप्ट करेगा. लेकिन क्योंकि हमारे पास अब इंटीग्रेटेड सिस्टम्स पॉसिबल हैं जो हम ई सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, हमारे पास कंपनीज यूज़ करती हैं सिस्टम्स विच आर नोन एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स. ERP सिस्टम्स का वर्ड काफी पॉपुलरली यूज किया जाता है इन्वेंट्री को भी मैनेज करने के लिए भी और प्रोसेसेस को भी मैनेज करने के लिए. इंफॉर्मेशन एज जो हमें इंटीग्रेशन की फैसिलिटी दे रही है, जैसे चैनल पार्टनर्स आपस में कनेक्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उससे फिर रिप्लेनिशमेंट भी और बिल्ड टू ऑर्डर सिस्टम्स भी मैनेज करना आसान हो जाता है. आज का कस्टमर जो है वो अपनी चॉइस भी चाहता है और साथ डिलेज भी कम चाहता है. जब हमारे पास सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं, सप्लाई चेन पार्टनर्स इंटीग्रेटेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स हैं डिलेज की या फिर आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की वो कम हो जाती हैं. और कंपनीज यूज़ करती हैं ERP सिस्टम्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स उसी मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री को और अपने प्रोसेसेस को. सप्लाई चेन रिप्लेनिशमेंट का जो काम है दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन of production and distribution processes. Companies replenishment information को use करती हैं ताकि inventories कम कर सकें, stocking points को कम किया जा सके और velocity जो है वो replenishments की वो increase की जा सके. सप्लाई एंड डिमांड इंफॉर्मेशन जो है वो भी सिंक्रोनाइज की जा सकती है बाय हैविंग अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड है. सो बेसिकली व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज टू मिनिमाइज inventory levels. We are optimizing production and increase throughput.
ہم مینوفیکچرنگ ٹائم کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں, لاجسٹکس کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں, آرڈر فلفلمنٹ کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں, اور اوور آل اپنی کاسٹ کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو فائدے ہیں آپ کے ای سپلائی چین مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, جو کہ ای سپلائی چین ہے collaborative use of technology to improve the operations of supply chain management as well as the activities that are being performed. تو ای سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ پھر ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے اپنے ایمز کو اچیو کرنے کے لیے. اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ وی کین ہیو اے بیٹر مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اپنی ڈسٹریبیوشن نیٹورکس کے اندر اور سپلائی چین کے اندر, جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی تھا ویڈیو میں, RFID جو ہے وہ بہت زیادہ پرومسنگ ایپلیکیشن ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ انوینٹری مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. انوینٹری مینجمنٹ یوزنگ وائرلیس ڈیوائسز از ویری کامن دیز ڈیز. آپ کا وائرلیس ڈیوائس جو ہے وہ اسکین کر لیتا ہے بار کوڈز کو ویئر ہاؤسز کے اندر, اور وہ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیسز اپڈیٹ کر دیتے ہیں, اور مینوئل جو لیبر ورک ہے اس سے ایسوسیٹڈ وہ کم ہو جاتا ہے, ایز وی ہیڈ ڈسکسڈ ان ایگزامپل آف Amazon as well. Then it also helps in collaborative planning. اب collaborative planning کیا چیز ہے؟ It is a business practice that combines the business knowledge and forecasts of multiple players along a supply chain to improve the planning and fulfillment of customer demand. Collaborative planning جو ہے وہ buyers اور sellers جو ہیں وہ مل کر shared demand فورکاسٹ کر سکتے ہیں اپنے آگے پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی. سو مارکیٹرز کے لیے بھی یہ جو سپلائی چین کے مختلف فنکشنز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آگے فیوچر پلاننگ اور فورکاسٹ اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایشوز کو کیسے ایڈریس کر پائیں گے اور اس انفارمیشن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس انفارمیشن کو لیتے ہوئے کولیبوریٹو ڈیزائن اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. ایز ایگزامپل سن مائکرو سسٹمز جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹمز کو ڈیزائن کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم بلڈ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی سن مائکرو سسٹمز جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک انٹائر سپلائی چین کو مینج کر رہی ہوتی ہے. سو ایک میجر ڈسیزن جو ہے وہ ریلیٹڈ یا ایک میجر پرابلم جو سپلائی چین مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ میجر پرابلم ہے ایسوسیٹڈ ود آئیڈینٹیفائنگ کہ کون سا پارٹیسپینٹ جو ہے ان دس چینل وہ مینج کرے گا چینل کو. ان کیس آف سن مائکرو سسٹمز نے ایک کوآرڈینیٹڈ طریقہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جس کو وہ یوز کر رہے ہیں, اور اپنے پورے سپلائی چین کے جو ممبرز ہیں, سپلائرز اور ان کے جو کانٹریکٹ بیسڈ مینوفیکچررز, ان سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں بائی یوزنگ سپلائی چین مینجمنٹ سافٹ ویئر فرام i2 جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. اور جو کوآرڈینیشن ہے وہ ساری کی ساری کوآپریٹو کوآرڈینیشن ہے, یعنی ان کے جو چینل پارٹنرز ہیں اور سپلائی چین کے جو سارے انوالوڈ پارٹیسپینٹس ہیں ان سارے کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ کوآپریٹو کمیونیکیشن ہے رادر دین اے ڈکٹیٹوریل کمیونیکیشن. کے سن مائکرو سسٹمز ایسا نہیں کر رہا کہ وہ سب کو بتائے کہ جی یہ کرنا ہے, دے آر آل پارٹ آف دیٹ سسٹم اور وہ سارے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سن مائکرو سسٹمز کرتا کیا ہے, وہ کسٹمر ڈیمانڈس جو ہے وہ فورکاسٹ کرتے ہیں اور اس کسٹمر ڈیمانڈ کی انفارمیشن کو دے میک اٹ ویزیبل ٹو دا مینوفیکچررز اینڈ ٹو دا سپلائرز. تو وہ جو سپلائرز ہیں وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے اپنے طور پہ کہ اس پورے کام میں جو پوری ڈیمانڈ آئی ہے کسٹمرز کی طرف سے اس میں سے کون سا پورشن جو ہے وہ کوئی ایک سپلائر جو ہے وہ فلفل کر پائے گا. سو ایک کوآرڈینیشن پاسبل ہو جاتی ہے سارے کے سارے سپلائی چین فنکشنز کی ایک سیملیس سسٹم میں. اور یہ سارا کچھ پاسبل کیوں ہے؟ بیکاز آف
the availability of internet technology, جو کہ سرو کر رہی ہے ہمارا سپلائی چین مینجمنٹ کے انفراسٹرکچر کے طور کے اوپر. سپلائی چین مینجمنٹ کے انفراسٹرکچر میں جو چیزیں انوالوڈ ہیں وہ ہے EDI. EDI کا ورڈ بہت یوز کیا جاتا ہے, ٹریڈیشنل EDI اور اب انٹرنیٹ بیسڈ EDI. EDI اسٹینڈس فار الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, جو دو آرگنائزیشنز کنیکٹڈ نیٹ ورک کے تھرو جو انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں یا ڈیٹا انٹرچینج کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. اور اگر انٹرنیٹ کے تھرو یہ کیا جائے تو وہ انٹرنیٹ بیسڈ ڈیٹا انٹرچینج ہے. اس کے علاوہ بھی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف اور طریقے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں جن سے وہ انفارمیشن شیئر کر سکتی ہیں, جیسے کہ انٹرانیٹس. انٹرانیٹس اگین جو ہے وہ کنیکٹڈ نیٹ ورک ہوتا ہے, کارپوریٹ لیول کے اوپر ایک انٹرنل نیٹ ورک ہے جو کہ ود ان دی آرگنائزیشن ہی ایکسیسیبل ہوتا ہے, یا جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں صرف وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورک فلو سسٹمز ہوتے ہیں, الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹمز بنائے جاتے ہیں, اور آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹریکنگ ٹولز بیسڈ سسٹم بنائے جا رہے ہیں. RFID ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے سپلائی چین میں سسٹم بنائے جا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ کے انفراسٹرکچر کو. اس کے علاوہ الیکٹرانک ریسورس پلاننگ کا میں نے ذکر کیا, ایسے سسٹمز جو کہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں, سافٹ ویئر سسٹمز جو کہ انوینٹری اور پروسیسز کے ریکارڈز کو مینٹین کرتے ہیں اور وہ سیملیسلی انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ, کہ جی کتنے آرڈرز آئے, اور وہ پھر سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم اس کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر لیتا ہے. جیسے میں نے شاید پہلے اگزامپل بھی دی ہوگی کہ جو پارسل کمپنیز ہیں ان کی جو انفارمیشن ہے وہ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں کئی مینوفیکچررز اپنے ساتھ, اور مینوفیکچرر کا جیسے ہی کوئی آرڈر تیار ہوتا ہے تو وہ تھرو دا الیکٹرانک سسٹم کنوے ہو جاتا ہے ان کی کانٹریکچل جو اگریمنٹ ہے کسی بھی پارسل سروسز کے سسٹم کے ساتھ, اور وہ پارسل لائن آ کے کلیکٹ کر لیتی ہے, اور کلیکٹ کر کے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے انٹیگریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ٹریکنگ کی جا سکتی ہے. کسٹمرز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا آرڈر کہاں پہنچا ہے, کتنے دن میں ڈیلیور ہو جائے گا. وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹس جو ہیں دونوں اپنے اپنے ڈیٹا بیسز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. سو اس قسم کی چیز بھی پاسبل ہے جو کہ سیملیسلی انفارمیشن شیئر کر رہی ہے, اور دونوں ہی چینل پارٹنرز جو سپلائی چین جو ان کی فارم ہو رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. سو سپلائی چین مینجمنٹ اور ایک ایز پارٹ آف ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ایک چینل بنا دیتا ہے, ایک چینل سسٹم بن جاتا ہے. ونس دیٹ از فارمڈ, ایک چینل اسٹرکچر جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کی وائبلٹی ریکوائر کرتی ہے کہ دیر شوڈ بی اے سرٹن میجر آف کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن اینڈ کنٹرول, تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ آئے مختلف ممبرز میں جو کہ چینل ممبرز ہیں. Therefore, a powerful channel member must emerge to assume the leadership and therefore, as your book says, that a powerful channel member must emerge to assume the leadership and institute these required measures. جیسے کہ سن مائکرو سسٹم کوآرڈینیٹ کر رہا ہے سپلائی چین پارٹیسپینٹس کے ساتھ. سو جیسے جیسے کمپٹیشن انکریز کرتا چلا جاتا ہے کسی سپلائی چین میں, تو وہاں پر پاور ریلیشن شپس کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری بن جاتا ہے, اور کسی ایک چینل ممبر کو جو ہے وہ ایک لیڈرشپ رول لینا پڑتا ہے تاکہ کانفلکٹس نہ آئیں اور کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن اچھے طریقے سے پاسبل ہو. اور جیسے ہی الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج یا اس طرح کی انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم کو ڈسٹریبیوشن چینل کے اندر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ جو مختلف پاور ریلیشن شپس ہیں چینل کے اندر ان کو آلٹر کر سکتا ہے, کیونکہ ایگزسٹنگ چینل پلیئرز جو تھے ان کا وے آف ورکنگ ڈفرینٹ ہو جائے گا بیکاز آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی دیٹ ہیز بین انٹروڈیوس. تو اس طرح سے جو آلٹریشنز آتی ہیں بیسڈ آن انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ پھر
ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स हेल्प करती हैं डिफरेंट बिजनेसेस को. कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पावर जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि वॉलमार्ट के केस में जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड रिटेलर है, उसके केस में हमने देखा है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया, जिसमें उनका सिस्टम नोटिफाई करता है सप्लायर्स को अबाउट अ नीडेड प्रोडक्ट. इसकी वजह से क्या हुआ कि एक मेजर पावर अप हीवल हुआ है इन चैनल्स, जहाँ पे जैसे लार्जर मैन्युफैक्चरर्स सच एज प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनके पास पहले कंट्रोल था, लेकिन अब वो कंट्रोल जो है वो वॉलमार्ट के पास चला गया है, और वो अपनी जो है डिमांड जो है नीडेड वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को भेज देते हैं, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को फिर एक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटेलर्स की लोकेशंस पर पहुंच जाएं. जैसे इंटरनेट ने पावर ऑफ बायर्स इंक्रीज की है, उसी तरह से जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से हो सकता है, उसने ज़्यादा पावर देनी शुरू कर दी है सप्लायर्स को भी. सप्लायर्स जो कि अर्ली लीड लेते हैं ऑनलाइन, वो बिजनेस जो है वो ज़्यादा रिसीव करते हैं कंज्यूमर्स से, और ज़्यादा पावर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. सप्लायर्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं. जैसे अमेज़ॉन ने रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं विद इट्स कस्टमर्स यूजिंग वन क्लिक ordering and collaborating filtering technologies. जैसे ही Amazon जो है वो अपनी सिर्फ एक दफ़ा इंफॉर्मेशन स्टोर करवा देते हैं उनकी साइट के ऊपर, और जब नेक्स्ट ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो दे वुड जस्ट प्रेस द बाय बटन, और उनको पूरा चेकआउट प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है. सो अगर वो किसी और रिटेलर के पास जाते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा जो है वो उनका सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और उनको obviously there is a cost associated with that in terms of their energies and in terms of their time as well, और फिर ऊपर से उनको इन्फॉर्मेशन भी दोबारा एंटर करनी पड़ती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो किसी और की तरफ चले जाएंगे तो अमेज़ॉन जो उनको रिकमेंडेशंस भेज रहा था, उनके ही बिहेवियर को एनालाइज करते हुए और ऑफर्स भेज रहा था, वो उसको भी लूज कर जाते हैं. सो सप्लायर्स के एंड से भी इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा they are able to have more power. So therefore electronic data interchange EDI जो है वो एक ऐसा तरीका है जो जिससे ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं पेपर वर्क को एलिमिनेट करने के लिए, और बायर्स जो हैं वो सप्लायर्स के सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ऑर्डर्स कन्वे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स कंफर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल रिसीव हो जाते हैं. और इंटरनेट ने इसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज के ऊपर इट्स अ न्यू फेस ऑन EDI, जो कि ओपन स्टैंडर्ड्स और इंटरऑपरेबल सिस्टम्स जो हैं उसको क्रिएट कर दिया है उन्होंने, और सप्लायर्स और बायर्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स अब क्रिएट कर पाते हैं. So basically EDI is based on three key variables: the openness of the system, the transport method, यानी इंटरनेट बेस्ड EDI है या नॉन इंटरनेट बेस्ड EDI है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, और फिर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जा रही है. देयर आर नंबर ऑफ वेज जो टेक्नोलॉजी के हैं अवेलेबल, और उसमें हमें IT एक्सपर्ट्स को है वो कंसल्ट करना पड़ता है, और वो कौन सी यूज़ की जा रही है. इन तीनों वेज को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ EDI आर पॉसिबल, और उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है. लेकिन इन सारी चीज़ों का गोल क्या है कि वी नीड टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड्स बेस्ड ओपन सिस्टम जो कि इंटरनेट के ऊपर रन करता है और सप्लायर्स और बायर्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प कर रहा होता है. सो चैनल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना और किस चैनल मेंबर के पास पावर है और वो उसको कैसे यूज करेगा वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सके.
ہم نے ابھی تک تو دیکھا کہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کیسے فارم ہوتے ہیں, کون سی کانسٹیٹیوئنٹس اس میں ہیں, کون سی فیسیلیٹیٹنگ فنکشنز ہیں, اور چینل مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, سپلائی چین مینجمنٹ کا کیا رول ہے. سپلائی چین مینجمنٹ مارکیٹرز کو بھی ہیلپ کر رہی ہے کہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے, اور وہاں پہ مارکیٹرز کی انوالومنٹ یا مارکیٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سپلائی چین مینجمنٹ فنکشنز جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں بٹ ہیونگ دا اپروپریٹ انفارمیشن اویلیبل, اور پروڈکٹ اور سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے. سو obviously we need to see کہ سارے کے سارے چینلز جو ہیں وہ واقعی ہیلپ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو یا نہیں. We need to look at different channel metrics, یعنی پرفارمنس میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ میٹرکس ہیں. We know that sales and influences on offline sales through e-commerce have increased tremendously, اور شفٹ ہے, پاور شفٹ بھی آ رہا ہے اس کی وجہ سے ٹورڈز بائرز as well. سو ان ساری سکسیسز کو یا ان انکریزز کو کچھ میجر کرنے کے طریقے بھی ہیں. جنرل اسپینڈنگ لیولز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کے انکریز ہو گئے ہیں, یا آف لائن سیلز بھی انکریز ہو رہی ہیں بیکاز پیپل سی brand images or advertisements online and then they go to offline places to make purchases. لیکن کمپنیز جو ہیں وہ سیلز کو مختلف چینلز سے ٹریک کر رہی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. they want to measure کہ کتنی سیلز ہوئی ہیں, کیا ان کے آبجیکٹیوز میٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. پھر وہ اپنی ویب سائٹس کو ریفائن کرنا چاہتی ہیں, اپنی کراس چینل پروموشن کو ریفائن کرنا چاہتی ہیں, آف لائن اینڈ آن لائن کمیونیکیشنز کو امپرووائز کرنا چاہتی ہیں. سو ایک گلوبل اسٹڈی جو ہے ریٹیلرز کی گئی مکنسی اور کمپنی نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی دو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. ایک ہائی ریچ اسٹریٹجی. ہائی ریچ اسٹریٹجی سے مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ایکومولیٹ اے لارج نمبر آف کسٹمرز جو کہ کاسٹ افیکٹو کنورژن ریٹس کے ساتھ آئیں, یعنی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ کر پرچیزز کریں, اور وہ پرچیزز جو ہیں وہ ہائی فریکوینسی پرچیزز ہوں, یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں اور لو مارجن پروڈکٹس اور سروسز کے لیے جیسے کہ سی ڈیز اور بکس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری اسٹریٹجی ہے وہ ہے نیش اسٹریٹجی, جس میں نیرو فوکس ہے اور پرٹیکولر پروڈکٹ اور سروس کیٹیگری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ لگژری آئٹمس ہیں یا تھوڑے سے کاسٹلی آئٹمس ہیں یا لگژری آئٹمس ہیں. دوسری ہے انیش اسٹریٹجی, جس میں نیرو فوکس ہے آن پرٹیکولر پروڈکٹس جو کہ تھوڑے سے زیادہ کاسٹلی ہو سکتے ہیں, جیسے لگژری آئٹمس ہو سکتے ہیں, یا کچھ سروسز ایسی ہیں جو کہ ذرا زیادہ کاسٹ کی ہوتی ہیں. ان میں نیش اسٹریٹجی جو ہے وہ زیادہ سکسیسفل رہتی ہے. باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیسٹ یوز کریں آن لائن ریٹیلنگ کو ایز اے complement to offline channels. High reach strategy is successful in organizations like Amazon. اس کے علاوہ جو niche strategy ہے وہ successful ہے organizations like Dell, but all other retailers need to have a strategy جس میں آن لائن اور آف لائن سیلز جو ہیں وہ دونوں ہی کمپلیمنٹ ہو پاتی ہیں. There are certain performance metrics جو کہ B2C مارکیٹ کے اندر ای مارکیٹرس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان ایویلویٹنگ آن لائن ریٹیلنگ اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ, ادر دین ریونیوز جو کہ میجر سورس ہے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کا. اینڈ مارکیٹرز یوزلی لک فار دا انکریز ان ریونیوز as a measure to evaluate performance. اس کے علاوہ return on investment is a metric جو کہ یوز کیا جا سکتا ہے to evaluate the performance. اس کے علاوہ ہم customer satisfaction levels کو identify کر سکتے ہیں. again ریسرچ کی جا سکتی ہے اور جو آپ کی ویب سائٹ کا انالیسس کیا جا سکتا ہے, اس سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ سروس کیے جا سکتے ہیں کہ کسٹمرز کے سیٹسفیکشن لیولز جو ہیں وہ کیا ہیں. کسٹمرز ایکوزیشن کاسٹ یعنی
cost to acquire customers, आपने जो customers को target किया और उन customers में से जिन्होंने आकर आपसे कोई चीज़ परचेज की है वो नए कस्टमर्स कितने हैं और उनके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी थी उनको अपने पास लेकर आकर एक ट्रांजैक्शन जनरेट कराने में, वो एक मेजर हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस रिटेल की या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कैसी है. ऑब्वियसली हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट would not be something that e-marketers would want, तो customer acquisition cost जो है वो भी एक performance metric के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. Then we talk about conversion rates. Conversion rates is another important metric so कि performance evaluation के लिए help करता है. And conversion rate क्या चीज़ है? It refers to the proportion of website visitors जिन्होंने actually आपकी website पे आकर कोई purchase की है. So that is an important metric. और अगर टॉप 10 ऑनलाइन रिटेलर्स की conversion rates को evaluate किया जाए over the past 10 years, तो we see a trend के increasing conversion rate हमें नज़र आता है. और इसके अलावा एक और metric important है जिसको हम कह रहे हैं average order values, कि कस्टमर्स आके परचेज तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑन एवरेज कितना स्पेंड करते हैं आपके ऑनलाइन रिटेल स्टोर के ऊपर. दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक. जो ट्रेंड्स देखे जाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि जी एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वेरी फ्यू ऑनलाइन रिटेलर्स कन्वर्जन रेट्स तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन डॉलर वैल्यूज़ या जो एसोसिएटेड ऑर्डर वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही हैं कई ऑनलाइन रिटेलर्स के केस में, एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेज़ॉन जो कि कन्वर्जन रेट्स भी उनके पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुए हैं और साथ साथ पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन देयर वेबसाइट एज वेल. सो उनके एवरेज ऑर्डर साइजेस जो हैं या एवरेज ऑर्डर वैल्यूज़ जो हैं वो भी इंक्रीज होती गई हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेट्रिक्स हैं एवेलुएट करने के लिए ऑनलाइन रिटेल को और डिस्ट्रीब्यूशन को इन द B2B मार्केट, दे कैन इंक्लूड सर्टेन अदर मेट्रिक्स जैसे टाइम फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी, कितनी जल्दी आपका सप्लायर आप तक चीज़ पहुंचा देता है टू योर रिटेल स्टोर, वो एक इम्पोर्टेंट मीट्रिक है. और जैसे जैसे ही टाइम थोड़ा लगता है आपके स्टोर तक चीज़ पहुंचने के लिए या आपके कस्टमर तक चीज़ पहुंचाने के लिए, अगर आपका ऐसा सिस्टम है जिसमें आप सप्लायर्स को कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक चीज़ें डिलीवर कर दे और आप ऑर्डर ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में इन्वेंट्री की कॉस्ट बच रही हैं लेकिन साथ साथ आपको जो टाइम जो है वो भी अगर कम है तो इट्स अ गुड थिंग. उसके अलावा ऑर्डर फिल लेवल्स और अदर एक्टिविटीज़ जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं चैनल पार्टिसिपेंट्स के जो डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो आपको हेल्प कर रहे हैं डिमांड फोरकास्ट के लिए या सप्लाई के लिए या कोलैबोरेटिव अगर प्लानिंग एंड डिज़ाइन किया जा रहा है प्रोडक्ट्स के लिए. सो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो चैनल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं और उनको मेजर करने के जो तरीके हैं वो भी B2B मेट्रिक्स में यूज़ किए जा सकते हैं. जी, तो दिस वाज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि ई मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है और मार्केटर्स को इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है. इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हाउ e-commerce fits into the overall marketing strategy of an organization, what the organization wants to accomplish through it and whether it is working for that organization or not. और जो मार्केटर्स हैं वो मुख्तलिफ मेट्रिक्स को यूज़ करते हुए अपने लिए इंसाइट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के अंदर हेल्प करती हैं. जस्ट टू हैव अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, हमने आज ये डिस्कस किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो हैं वो एक यूनिफाइड सिस्टम है इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का और उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत रोल है. इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई
سپلائی چین مینجمنٹ کی جا سکتی ہے, ڈسٹریبیوشن نیٹورکس جو ہیں وہ ان کو کمبائن کیا جا سکتا ہے, انٹیگریٹڈ چینلز اور انفارمیشن شیئرنگ کی جا سکتی ہے. اور پھر وی ہیو سین سم آف دا ڈسٹریبیوشن چینل میٹرکس جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں آرگنائزیشنس کو ان کی پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کے لیے. ادر دین دا چینل میٹرکس جو کہ میں نے مینشن کیے تھے, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کوشچنز ہیں جو کہ اگر مارکیٹرز ایڈریس کرتے ہیں تو وہ اپنی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا ڈسٹریبیوشن چینلز. اور وہ کوشچنز انکلوڈ کرتے ہیں کوشچنز ریلیٹڈ ٹو افیلیٹ مارکیٹس, جیسے کہ کون سی افیلیشنز ہیں, کن سپلائرز کے ساتھ اور کن چینل پارٹنرز کے ساتھ افیلیشنز ہیں جو کہ زیادہ اچھے ریزلٹس پروڈیوس کر رہی ہیں. جو افیلیٹ مارکیٹنگ پروگرامز ہیں ان کی افیکٹونیس میجر کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ میجر کرنا کہ کیسے کسٹمرز آپ کی ویب سائٹ تک پہنچ رہے ہیں, یہ بھی مارکیٹرز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میٹرک ہے. جو افیلیٹ ویب سائٹس کے تھرو کسٹمرز آپ تک ریفر ہو کے پہنچتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یوزرز آپ کی ویب سائٹ پہ اسٹے کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں, اور فریکوینسی کیا ہے یوزرز کی, کتنا فریکوینٹلی آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, اور کون سے ایسے چینل پارٹنرز ہیں جو آپ کو زیادہ پروفیٹیبل کسٹمرز ریفر کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے میٹرکس جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں مارکیٹرز کو اپنی فیوچر اسٹریٹجیز کے حوالے سے. But before I go, as always, there's one more thing I want you to do. I want you to have a look at a case study جو کہ کورس مٹیریل میں آپ کے ساتھ موجود ہے. And I want you to have a look at the case study جس میں والمارٹ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی سپلائی چین کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے سپلائی چین کو مینج کیا ہے. سو ریڈ دا کیس اسٹڈی ان یور کورس مٹیریلس, اور پھر اس کے اینڈ میں کویشچنس تو جو دیے گئے ہیں ان کو آنسر کیجیے گا. اور جو فردر ہم نے اس لیکچر کی ریڈنگس کی تھیں اور جو لیکچر میں ڈسکس کیا ہے ان ٹاپکس کو بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا while you're reading this case study. As always, good luck with this assignment. Stay smart, stay awake, be creative. Allah Hafiz.